السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں آنا یقیناً یہ کسی سعادت مندی یا خوش نصیبی سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی سے روک نہ سکیں، برائی کی طرف مائل نہ کر سکیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو عزیزو، آج کے اس درس کے اندر میں رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس کے کچھ احکام و مسائل کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے، روزے کا مین مقصد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر نمود و نمائش یا دکھلاوا ریاکاری اس کا شائبہ باقی عبادات کی نسبت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ جو روزہ رکھنے والا ہے صبح سے لے کر کے شام تک وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی رب سے ڈرتے ہوئے وہ سارا دن کوئی کھانا پینا نہیں کرتا۔ اگر اس کا مقصد رب کو راضی کرنا نہ ہو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سحری اور افطاری تو کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سارا دن بھوکا نہیں رہ سکتا۔ تو جیسے روزے کی حالت کے اندر ہمارا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم عام دنوں کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھیں، جب بھی کوئی برائی کی طرف جائے، جب بھی کوئی برا کام اس کے ذہن میں آئے، تو اسے یہ یاد آئے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور رب نے اسے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی تھی نا، آپ اپنے صحابہ کو خوشخبریاں دیتے، آپ فرماتے آتاکم رمضان، رمضان المبارک آ چکا ہے، شہر مبارک، جو ایک بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم سیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس بابرکت مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سرکش جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، آپ نے فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا نا، اصل میں وہ محروم اور بد نصیب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لیلۃ القدر کو پانے کی اور اس حوالے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت و فضیلت کس قدر ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 2 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے،
ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا جو اس کا ساتھی تھا 1 سال بعد طبی موت فوت ہوا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو طبی موت فوت ہونے والا ہے وہ شہید سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ تو میں نے یہ واقعہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں فوت ہونے والا ہے جو اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، یعنی اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اسی طرح سال بھر وہ نمازیں ادا کرتا رہا، تو اس کے اس روزے اور نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر شہید سے پہلے داخل کر دیا۔ تو عزیزوں، یہ رمضان کے روزے ہیں کہ صحابی کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہید سے بھی زیادہ اسے مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو یہ وہ رمضان المبارک ہے جس کی اہمیت و فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے کئی فضائل و فوائد ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، رمضان کے روزے انسان کے گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت کے اندر، یعنی نمبر 1 وہ بندہ مومن ہو، نمبر 2 اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، یاد رکھیے گا یہ روزے اس کے لیے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، یعنی جو بندہ روٹین سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے نا، والجمعۃ الی الجمعہ، اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ اپنے درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ مطلب جو روٹین سے نماز ادا کرتا ہے، یہ نمازیں اس کے لیے نمازوں کے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح جو جمعہ ادا کرتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یعنی جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روزے کی جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب بغیر حساب و کتاب کے ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ہر عمل کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی چیز کا اجر پروردگار عالم خود عطا فرمائے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کل قیامت کے دن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح روزے کی تیسری فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ نمبر 1 فرحت عند فطری، ایک جو خوشی ہے وہ افطار کے وقت ہے، یعنی بندہ مومن جب سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد شام کو روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اسے خوشی ہوتی ہے، وہ دلی مسرت محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ اس نے آج کا روزہ مکمل کیا۔ دوسری جو اہم خوشی ہے، جو مین خوشی ہے، آپ فرماتے ہیں عند لقاء ربی، جب رب سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن اور رب اسے اس کا اجر عطا فرمائیں گے نا، اس وقت بندہ روزے کے اجر سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ہے روزے دار کے لیے خوشیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے داروں کے لیے قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہونے کا ایک الگ سے دروازہ ہوگا، پورے پروٹوکول کے ساتھ روزے داروں کو اس دروازے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ان فی الجنت بابن یقال لہ الریان، جنت کے دروازوں میں نا ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس سے صرف قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہوں گے جنت کے اس دروازے سے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، یعنی روزے داروں کے علاوہ کوئی اور بندہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے دار کی جو چوتھی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن مجید یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے، یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا رب انی منعتہ من الطعام والشراب فی النہار، مالک میں نے اسے دن کے اندر کھانے پینے سے منع کر دیا تھا، اس نے میری خاطر دن کو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح قرآن کہے گا مالک میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا، یہ رات کو میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا اور سنتا تھا، مالک ہماری سفارش اس کے حق کے اندر قبول کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ ایسے سفارشی ہیں جس کے حق کے اندر یہ سفارش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح پانچویں فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ پورا مہینہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی چھٹی فضیلت، یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، یعنی جو بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے نا گویا کہ وہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کے جو مین پلر ہیں، جو مین بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے۔ اور اسی طرح رمضان کا روزہ رکھنا یاد رکھیے یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایسے اعمال بتائیے جن پہ عمل کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا فرضی نماز ادا کرو۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا فرضی زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ تو وہ اعرابی نے کہا اللہ کے رسول جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چلا گیا آپ نے فرمایا جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے، مطلب جو ان عبادات کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صبر کے مہینے کے روزے رکھتا ہے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حسد، بغض، نفرت، کینہ یعنی اس کے دلی امراض جو ہیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیماریاں اس سے ہٹا دے گا۔ تو عزیزو یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ ابھی میں بات کرنا چاہوں گا رمضان المبارک کا دیگر عبادات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ نمبر 1 روزہ اور قرآن، رمضان المبارک کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، جس کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ رب فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کا نزول ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے اور اس رات کو فضیلت و اہمیت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل کے ساتھ رمضان کی ہر رات قرآن کا مراجعہ کیا کرتے تھے، قرآن کی دہرائی کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل کے ساتھ 2 دفعہ مراجعہ کیا، 2 دفعہ اس کی دہرائی کی۔ تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو خاص طور پہ اس بابرکت مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت سے قرآن کو پڑھیں، نماز تراویح قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن کو سنیں، قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، رمضان کا سخاوت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں تھا، اور سب سے زیادہ جو آپ سخاوت کرتے تھے نا، وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کرتے تھے۔ جب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آتے تو حدیث میں آتا ہے آپ تیز ہوا کی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو عزیزو، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، خاص طور پہ ان سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیے جو کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، ہے تو وہ مستحق ہیں لیکن دوسروں سے مانگتے نہیں، تو ان کا خیال رکھیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ رمضان کے اندر ہی دی جائے گی۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق سال سے ہے، یعنی جب آپ کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس پر سال گزر جاتا ہے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو تو اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا عمرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک انصاری خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی تھی لیکن مجبوری کی وجہ سے حج نہ کر سکی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان آ جائے فَأْتَمِرِي، تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ تو عزیزو، اگر کسی کے اندر استطاعت ہو تو رمضان المبارک کے اندر عمرے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کا لیلۃ القدر سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو عزیزو، یہ تھا رمضان المبارک اور اس کے روزوں کا دیگر عبادات کے ساتھ گہرا تعلق۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی قضا دیتا رہے نا، اس روزے کو کی قضا نہیں دے سکتا۔ تو جس طرح روزے کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، تو بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر روزوں کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ ابھی میں آپ کے سامنے رمضان کے اور اس کے روزے کے کچھ احکام و مسائل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے کن لوگوں پر روزہ فرض ہے؟
تو یاد رکھیے روزے کی فرضیت کی کچھ شرائط ہیں، جس بندے پر یا جس بندے کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہوں اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بندہ عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، کوئی دیوانہ یا پاگل نہ ہو، نمبر 3 وہ بالغ ہو یعنی نابالغ پہ روزہ فرض نہیں ہے، وہ اگر بلوغت کو پہنچ گیا مرد ہے یا عورت تو اس پر روزہ فرض ہے، نمبر 4 وہ بندہ مقیم ہو یعنی مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، اسی طرح تندرست ہو یعنی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور اسی طرح رمضان کے روزے کی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے سے نیت کرے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت کے اندر نہ ہو، تو جس بندے کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اس پر روزہ فرض ہے، اور اگر کوئی بغیر وجہ کے بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑتا ہے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی قضا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ابھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 میاں بیوی کے خاص تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 1 وہ اس روزے کی قضا دے گا، نمبر 2 اس کا کفارہ ہے، کفارہ کیا ہے؟ وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا، اس لیے یہ بڑا خطرناک ہے۔ نمبر 2 جو روزہ توڑ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا کوئی ایسی گفتگو کرنا، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا آپس میں، یہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روزے کی حالت کے اندر بچا کے رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 کھانا پینا، نمبر 4 کوئی کھانے پینے کے قائم مقام ہے یعنی کوئی طاقت کا انجیکشن وغیرہ، کوئی ڈرپ لگوا لینا، یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کے یا الٹی کرنا، اور اسی طرح خواتین کی اگر دوران روزہ بلیڈنگ شروع ہو جائے یعنی حیض و نفاس شروع ہو جائے تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1 روزے کی حالت کے اندر اگر کوئی بندہ سویا اسے احتلام ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوران روزہ مسواک کرنا، نہانا، ٹوتھ برش کرنا، خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا، اگر کوئی بیمار ہے فار ایگزامپل وہ انجیکشن وغیرہ لگواتا ہے تو انجیکشن اگر طاقت کا نہیں ہے تو پھر وہ انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوگر کا مریض ہے وہ انسولین یوز کر سکتا ہے، آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو عزیزوں میں مسافر اور مریض کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، رب فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو یا سفر کی حالت کے اندر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد کے اندر وہ اس کی قضا دے دے۔ تو ان کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 اگر کوئی مسافر ہے، آج کل جیسے جدید سہولیات ہیں، اگر کوئی سفر کی حالت کے اندر روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، بعد کے اندر وہ اس کی قضا دے سکتا ہے کیونکہ شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی مشقت والا سفر ہے جیسے پہلے دور کے اندر ہوتا تھا یا آج کل بھی کسی کا سفر مشقت والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اپنے آپ کو مشقت یا تکلیف میں ڈالنا شریعت نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کی بری حالت ہوئی ہے، لوگوں نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے، پوچھا اسے کیا ہوا ہے، صحابہ نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی بہت بڑے اجر کی بات نہیں ہے، تو اس لیے پتہ یہ چلتا ہے سفر کے اندر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے تو ہمیں رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر سفر بالکل آسان ہے کوئی مشقت والا نہیں تو بندہ رکھ سکتا ہے، لیکن نہ بھی رکھے تو وہ بعد کے اندر قضا دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مشقت والا سفر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، رمضان کے بعد اس کی قضا دے دی جائے۔ دوسری بات جو ہے وہ مریض کے حوالے سے ہے، یاد رکھیے مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وقتی مریض
اور ایک دائمی مریض۔ وقتی مریض یعنی جسے کوئی بیماری پہنچی ہے لیکن اسے امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، تو اس پر کیا ہے، اس کی بھی دو کنڈیشنیں ہیں۔ نمبر ایک، بالکل معمولی مرض ہے جیسے کوئی نزلہ وغیرہ زکام ہے یا معمولی بخار ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے۔ لیکن اگر وہ کسی شدید بیماری کے اندر مبتلا ہوا یعنی سخت بخار ہے یا کوئی چوٹ وغیرہ ہے، تو اگر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے یا اسے نظر آتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی تکلیف کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور بیماری لگ سکتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد کے اندر جب وہ تندرست ہو جائے گا تو وہ ان روزوں کی قضا دے گا۔ یہ ہے وقتی مرض، یعنی جسے تندرستی کی امید ہے تو اس پر کیا ہے، روزوں کی قضا۔ لیکن دوسرا جو مریض ہے، دائمی مریض، فار ایگزامپل کوئی بڑھاپے کی سٹیج کو پہنچ چکا ہے کہ اس کی ریکوری ممکن نہیں ہے یا کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اسے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے بندے پر قضا نہیں ہے بلکہ ایسے مریض پر کیا ہے، فدیہ ہے۔ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ تو یہ تھا مسافر اور مریض کے متعلق۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے رمضان المبارک، اس کے روزے کی اہمیت و فضیلت اور اسی طرح ضروری احکام و مسائل کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی خوب قدر کرنے، اس کا عزت و احترام کرنے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔